گیس سلنڈر سپلائی کرنے والی گاڑی کی آتے ہی اس کی تو چاندی ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی سے گیس سے بھرے سلنڈر اتار کر اپنی دکان کے سامنے رکھنے لگا۔ اس دوران خالی سلنڈر اٹھائے لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا۔ کسی نے گیس کا ریٹ پوچھا تو فوراً 150 روپے فی کلو بڑھا کر بتا دیا۔ کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ناگواری سے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے خاموش ہو کر رہ گئے۔ اور کیا کرتے؟ گھر کا چولہا بھی تو جلانا ہے نا صاحب۔ سیلاب کی نظر ہوئی گیس پائپ لائن کی مرمت کا کیا بھروسہ؟ 15 سے 20 دن یا شاید اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں۔ پھر چل سے چل مہنگے داموں دھڑا دھڑ سلنڈروں کی بھرائی کا یہ ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ہجوم تو پھر ہجوم ہوتا ہے جس کا فائدہ ہمیشہ طاقتور کو پہنچتا ہے۔ یہاں بھی یہی ریہرسل جاری تھی۔ کمزور بوڑھے اور بچے اس دھکم پیل میں دور کھڑے بے بسی کی تصویر دکھائی دے رہے تھے۔ افراتفری کے اس عالم میں دکاندار نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے یہ حکم صادر فرما دیا کہ وہ اس وقت تک کسی کو بھی گیس نہیں دے گا جب تک تمام سلنڈروں کو لائن میں نہیں رکھا جاتا۔ سو کچھ دیر کی ڈھینگا مشتی کے بعد تمام سلنڈر محمود و ایاز کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے گئے، جس سے کمزور اور لاچار سبھی کو اپنی باری آنے کی امید تو ہوئی۔ اب ہر نیا آنے والا شخص اپنا سلنڈر لائن میں لگا کر اپنی باری کا انتظار کرتا۔ اب یہاں گیس بھرائی کے معاملات قدرے پرسکون طریقے سے چل رہے تھے، جس سے دکاندار کی وہ ناجائز منافع خوری جو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے نتیجے میں مارد وجود میں آئی تھی، وہ بھی ایک منظم طریقے سے جاری و ساری تھی کہ ایسے میں اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، جس نے اہل ایمان کو اللہ کی جانب راغب کر دیا۔ پھر کیا تھا، اس ایمان والے نے بھی اپنی جھولی میں سے جمع شدہ تمام جائز و ناجائز رقم کو اپنی جیبوں میں ٹھونسا اور پہلی صف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تمام کاروباری زندگی کو پس سے پش ڈال اس بلاوے پہ لبیک لبیک کہتے ہوئے نماز کے لیے دوڑ کھڑا ہوا۔ گاہکوں میں سے بھی کچھ مسجد کی جانب چل دیے اور کچھ وہیں بیٹھے اس کے واپس پلٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ نماز کے بعد ناجائز منافع خوری کے سلسلے کو پھر وہیں سے جوڑا گیا جہاں سے یہ ٹوٹا تھا۔ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا یہ مکروہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری و ساری تھا کہ ایک دن اچانک ایک سرکاری گاڑی آ کر رکی، جس سے مجسٹریٹ اور چند پولیس والے نمودار ہوئے۔ دکاندار ہانپتا کانپتا کھڑا ہوا۔ مجسٹریٹ کے ریٹ دریافت کرنے پر اس نے 190 روپے فی کلو یعنی عین سرکاری ریٹ بتاتے ہوئے اپنے گرد کھڑے گاہکوں کو ہاتھ جوڑتی التجائی نظروں سے دیکھا۔ مجسٹریٹ کے اپنے گرد کھڑے ان متاثرین سے گیس کا ریٹ دریافت کرنے پر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ پھر ایک شخص نے 190 روپے کی صدا بلند کر کے خاموشی کے اس کفر کو توڑا۔ مجسٹریٹ نے مجمع میں کھڑے دوسرے لوگوں کی جانب دیکھا تو ان میں سے بھی بعض نے دکاندار کا بھرم رکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سو اس طرح یہ چھاپا مار ٹیم بغیر کسی پکڑ دکڑ یا جرمانے کے واپس پلٹ گئی۔ چھاپے سے بچ نکلنے کے باوجود اس ناجائز منافع خور کے ہاتھ پاؤں یوں کانپ رہے تھے جیسے اسے سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تھی کہ سنبھلنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ کسی نے اسے جوس پلانے کا مشورہ دیا تو اس نے فوراً جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اپنے چھوٹے بیٹے کو تھما دیا۔ وہ جوس لانے کے لیے دوڑ کھڑا ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن کو اعتدال پہ لانے کے لیے اسے جھمگٹے سے نکال کر ہاتھ والا پنکھا جھلا جا رہا تھا کہ محلے کے ایک بزرگ انور چچا آن پہنچے۔ انہیں ابھی اس چھاپے کا علم ہوا تھا۔ آتے ہی جرمانے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے ہانپتی کانپتی آواز میں بتایا کہ یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا۔ ان لوگوں نے مجسٹریٹ کے ریٹ پوچھنے پہ سرکاری ریٹ 190 روپے بتایا۔ بس انہوں نے میرا ساتھ دیا جس سے میں جرمانے اور جیل جانے سے بچ گیا، ورنہ آج تو میں مارا گیا تھا۔ اس دوران بچہ جوس لے کر آن پہنچا اور باپ کو جوس اور بقیہ رقم تھماتے ہوئے کہنے لگا کسی بھی دکان پہ جوس نہیں تھا، سیلاب کی وجہ سے مال شارٹ ہے، صرف اس نکڑ والی دکان سے ملا، مگر اس حرام خور نے 40 کی بجائے 60 روپے کا دیا۔ تو باپ نے کہا ہائے ہائے ہائے، دیکھو بس یہ رہ گئی ہے اب ان کی مسلمانی۔
اب ہم پہ سیلاب کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے، مرنا تو شاید یہ لوگ بھول ہی گئے۔ چچا انور نے حالات کی نزاکت بھانپتے ہوئے فوراً ایک کڑا سوال طاق دیا۔ اچھا تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ریٹ ہے گیس کا؟ تو اس نے اپنے گرد کھڑے محسنوں سے نظریں چراتے ہوئے آہستہ سے کہا، وہی 350 روپے۔